اگر انسان خنزیر اور بندر سے مشابہ ہے اور سائنس کے مطابق انسان خنزیر کا جینیاتی بھائی ہے تو کیا قرآن نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا؟ انسان، خنزیر اور بندر، سائنس کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ کیا انسان واقعی خنزیر اور بندر کے جینیاتی طور پر قریب ہے؟ کیا قرآن نے صدیوں پہلے اس حقیقت کا پردہ چاک کیا؟ یہ ویڈیو آپ کی سائنسی اور روحانی سوچ کو ایک نئی راہ دے گی۔ دیکھیں، سوچیں اور فیصلہ کریں۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خنزیر ناپاک ہے، بندر شرارت کی علامت ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن سائنس کہتی ہے انسان، بندر اور خنزیر یہ تینوں ایک دوسرے کے قریب ترین جینیاتی رشتہ دار ہیں۔ کیا واقعی؟ کیا قرآن نے 1400 سال پہلے ان رشتوں کی طرف کوئی اشارہ دیا تھا؟ کیا خنزیر کی مشابہت صرف جسمانی ہے یا کچھ اور بھی؟ یہ صرف ایک سادہ تحقیق نہیں، یہ ایک فکری زلزلہ ہے۔ آج کا موضوع قرآن اور سائنس کے درمیان چھپے وہ رشتے جنہیں ہم نظر انداز کرتے رہے۔ خنزیر اور انسان، حیاتیاتی جڑواں۔ تحقیقی ادارے بتاتے ہیں کہ خنزیر اور انسان کے جسمانی اعضاء جیسے دل، جلد، گردہ انتہائی حد تک مشابہ ہیں۔ اسی لیے کئی سرجریوں میں خنزیر کے اعضاء انسانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق خنزیر کے گوشت کے ریشے انسانی گوشت سے اتنے ملتے ہیں کہ کچھ مخصوص تحقیقی ٹیمیں انہیں ٹیسٹ سبسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ یہ محض حیاتیاتی اتفاق ہے یا کچھ اور؟ قرآن محض مذہبی کتاب یا سائنسی رہنما؟ قرآن کہتا ہے، سورہ بقرہ، اللہ نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی حرمت صرف گوشت کی ہے، نہ کہ اس کے جسم، کھال، چربی یا طبی استعمال کی۔ یہ فرق معنی خیز ہے۔ اور بندر، اتفاق یا عذاب؟ قرآن میں کچھ اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کو توڑا تو ان سے کہا گیا، سورہ الاعراف میں، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ سائنس کہتی ہے انسان اور چمپینزی کا جینیاتی نظام 98.5% ایک جیسا ہے۔ یہ کیسی مماثلت ہے؟ کیا یہ وہی مسخ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے، یا ارتقاء کی وہ کڑی جسے سائنس مانتی ہے؟ سائنس ارتقاء کہتی ہے، قرآن سزا۔ جہاں سائنس یہ سمجھتی ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کے موجودہ شکل میں آیا، وہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ انسانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ دو مختلف بیانیے لیکن ایک ہی مرکز، مشابہت۔ تو کیا یہ جینیاتی مشابہت ہمارے ماضی کا دروازہ کھول رہی ہے یا کسی گناہ کی نشانی کو زندہ رکھے ہوئے ہے؟ یہ محض تحقیق نہیں، سوال ہے۔ خنزیر، جس کا گوشت قرآن میں حرام ہے، آج طب کی دنیا میں انسانوں کے جسم کا سب سے قریبی متبادل کیوں ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان اقوام کو جسمانی طور پر ہی مسخ کیا تھا، یا یہ اس لیے کہ ہم آج بھی ان کے انجام سے سبق نہیں سیکھ رہے؟ سورہ فصلت میں اللہ فرماتے ہیں، ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ انسان خنزیر جیسا کیوں ہے یا خنزیر انسان جیسا کیوں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن جیسی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ کو چیلنج کیا ہو تو کامنٹ میں حق واضح ہے لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں سے جو قرآن اور سائنس کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتے ہیں، کیونکہ علم وہی ہوتا ہے جو دل کو ہلا دے اور دماغ کو جگا دے۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔